الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، جوانوں، دور دراز سے تشریف لانے والے غیور سنی مسلمانوں، اللہ عز و جل نے ایک بار پھر اس سالانہ بابرکت محفل میں میری اور آپ کی حاضری کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین جلسہ نے دام در میں قدم سخن نے جس لحاظ سے بھی اس جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا، اللہ ان کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قدم کو، ایک ایک پائی کو شرف قبولیت بخشے، اور اس جلسہ کی آخری نشست کی آخری گفتگو کے دعا تک اللہ ہر قسم کی نظر بد سے پروگرام کو محفوظ رکھے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انہی آیات کی روشنی سے اپنی گفتگو کو منور کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہوگی، خواہش اور کوشش ہوگی کہ گفتگو کی کوئی بات اس دائرہ کار سے باہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کردہ ان آیات کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی ایک آیت بینہ ملا کر اس لیے تلاوت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، اس کا سارا نتیجہ اور قبولیت اللہ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر پیش کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو،
اور یہ بات طے ہے کہ اشرف المخلوقات ہو، تو میری حمد و ثنا بیان کرو، میری تقدیس و تحمید بیان کرو۔ تو انسانی فطرت نے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ الہ العالمین وہ کلمات کہاں سے لیں کہ جن کلمات کی مدد سے تیری تحمید کا حق ادا ہو۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا فہم کمزور ہے، ہماری دانش کمزور ہے، ایسی کیفیت، ایسا ماحول، ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسے جملے کہاں سے لیں کہ جو بطور تقدیس و تحمید اور تسبیح کے ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ تو کائنات کے رب نے انسان کی فطرت کو بھانپتے ہوئے جواب دیا، تمہاری زبان سے اپنی تعریف کے لیے جو جملے میں نکلوانا چاہتا ہوں وہ جملے بھی اپنی بارگاہ سے میں خود تمہیں پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ موٹا موٹا مفہوم ہے ان آیات کا۔ کائنات کے رب اپنی ذات کے متعلق 5 نام لے کر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 اللہ، اسم اعظم۔ نمبر 2 رب۔ نمبر 3 رحمان۔ نمبر 4 رحیم۔ نمبر 5 مالک۔ یہ 5 نام کس کے ہیں؟ رب کون؟ رحمان کون؟ رحیم کون؟ قیامت کے دن کا مالک کون؟ یا الہ العالمین، ہم سورۃ الفاتح کی ان پہلی آیات میں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تجھ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک آیت میں 2 وعدے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے۔ یہی ترجمہ ہے نا، شیعوں کا بھی سنیوں کا بھی، ترجمے میں فرق تو نہیں۔ ایاک نعبد، اللہ نے اپنے لیے کتنے نام بیان کیے؟ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، کتنے ہو گئے؟ آگے جو حصہ آ رہا ہے نا اس میں بھی کائنات کے رب نے اپنے بندوں کی 5 صفتیں بیان کی۔ کتنی؟ عبدیت، استعانت، استقامت، طلب ہدایت، طلب نعمت۔ اللہ نے اپنے لیے بھی 5 چیزیں پسند کی اور ہمارے لیے بھی 5 چیزیں۔ 5 کا عدد ہمیں موافق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارا جو بلڈ گروپ ہے نا وہ 5 کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ وہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ کھل کے بولو نا ذرا، خلافت راشدہ۔ اس لیے اب یہ اتفاق ہے کہ بلڈ گروپ ہمارا ملتا نہیں 5 کے عدد سے۔ ہمارا بلڈ گروپ ملتا ہے یا 4 کے عدد سے یا 10 سے، 5 اور 12 سے ہمارا مزاج ملتا نہیں۔ لیکن یہی تو کمال ہے نا کہ ہم انہی عدد سے اپنا مزاج کی ہم آہنگی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے عدد کے چکروں میں جو قوموں کو ٹکراتے ہیں، پھنساتے ہیں اور تفریق کی فضائیں پیدا کرتے ہیں، وہ قرآنی مزاج کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے 2 جملے بیان کیے، تم نے میری تعریف کی، اللہ میں، رب میں،
رحمان بھی میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں، رحیم بھی میں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی۔ یہاں ایک بات حل کر دیں، قیامت کے دن کا مالک کون؟ سارے بولیے جی، قیامت کے دن کا مالک کون؟ مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں روز قیامت، قیامت کے دن کا مالک کون؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور سارے سمجھنے والے، مالک یوم الدین کا ترجمہ غلط تو نہیں ہو رہا؟ اللہ کون ہے قیامت کے دن کا؟ دنیا کا مالک نہیں جی، برزخ کا مالک نہیں۔ اللہ تو فرما رہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، تو کیا مطلب؟ دنیا کا مالک نہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں حق چار یار، آپ کیوں کہتے ہیں جی چار تو حق تو باقی جھوٹ؟ نہیں سمجھے؟ آپ بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ سے مراد ہمارے پڑوسی، آپ تو اپنے ہیں نا، ہمارے دوست کہتے ہیں نا، او جی خلافت راشدہ حق چار یار، چار تو حق باقی سارے جھوٹ۔ 4.25 لاکھ نبی کے صحابہ ہیں، تو کہنا چاہیے خلافت راشدہ حق سب یار، قطع نظر اس کے خلافت 4.25 لاکھ کو ملی کہ 4 کو ملی ہے جی؟ نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ جواب آ رہا ہے حق سب یار، یعنی خلافت ملی 4.25 لاکھ کو۔ کوئی دماغ کا علاج بھی کروانا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، اللہ مان لیا، کہہ دیا، اقرار کر لیا آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ آیت میں دنیا کا لفظ تو نہیں، آپ دنیا کے مالک نہیں، آپ برزخ کے مالک نہیں۔ کائنات کے رب نے فرمایا جس طرح خدامی کہتے ہیں نا حق چار یار، تو سب کی حقانیت آ جاتی ہے جب تم کہتے ہو نا اللہ قیامت کا مالک ہے، تو دنیا کی ملکیت بھی خود بخود آ جاتی ہے۔ جو قیامت کا مالک ہے وہ دنیا کا بھی، جو قیامت کا مالک ہے وہ برزخ کا بھی۔ مالک یوم الدین، ہم نے تعریف کی پروردگار کی، اللہ جس کو ہم اللہ کہہ کے پکاریں گے وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی رحمان، آپ ہی رحیم، آپ ہی قیامت کے دن کے مالک۔ آگے چلیے، یہ تعریف ہو گئی، وعدہ ہو رہا ہے ایاک نعبد، ذرا بولیے کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ تیری ہی، یہی ترجمہ ہے نا؟ جب آپ یہ ترجمہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نیت پہ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں مسلمان کھڑا ہے، کہتا ہے عبادت جب بھی کریں گے کس کی کریں گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد جب بھی چاہیں گے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں آپ کا عقیدہ کھل جاتا ہے کہ بندہ کھرا سنی ہے، ایسی ہے جی؟ بندہ کوئی 2 نمبریہ نہیں، کوئی مشرک نہیں۔ یہی آیت حضرت علی بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد۔ یہ آیت حضرت علی بھی پڑھتے تھے کہ نہیں ہے جی؟ حضرت امام حسن بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو ان کی نیت پہ شک ہو سکتا ہے کہ نماز میں کہتے ہیں تجھ سے مدد چاہیں گے اور لوگوں کو کہتے ہیں یا علی مدد کہو۔ کیوں جی؟ فرقہ وارانہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، محبت کی، پیار کی باتیں ہونی چاہیے۔ رب کو ماننے والوں میں حضرت علی شامل ہیں کہ نہیں؟ شامل نہیں، بلکہ پہلی صف کے بندے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہتے ہیں جی ساری کائنات کا نظام چلانے والے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ پاک نے ان کو اختیارات تفویض کر دیے، اختیار سونپ دیے، علی جو چاہے کریں، اور پھر ہمیں سنانے کے لیے یوں بھی کہہ دیا کرتے ہیں حضور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے بعد ایک منصب آسمان سے اتارا، اس کا نام ہے امامت۔ اس کا نام کیا ہے؟ امامت۔ اس منصب کے پہلے حقدار ہیں حضرت علی۔ کہتے ہیں نا امامت کہاں سے اتری؟ عرش سے۔ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد بقول ان کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام امامت کا مقام ہے، اور یہ پہلا امامت کا منصب کس کو ملا؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی نا تو ہم بھی چپ ہو جاتے، لیکن ہمیں بولنے کا موقع کہاں سے ملا؟ توجہ ہے، ایک بندہ چلا چکوال سے، آ رہا ہے امیر پور منگن، اور تھانے میں اس کا کوئی جاننے والا جا کے رپٹ درج کرواتا ہے، تھانے دار صاحب ایف آئی آر کٹوانی ہے، سانحہ ہو گیا، واردات ہو گئی۔ کیا ہوا جی؟ ہمارا بندہ چکوال سے چلا، گاڑی پر تھا۔ کس پہ تھا؟ گاڑی پر تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کی موٹر سائیکل چھین لی۔ مقدمہ کمزور ہو گیا کہ نہیں؟ سوار کس پہ تھا؟ چھن کیا گئی؟ علی کو ملی امامت، چھن گئی خلافت۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی دماغی عارضے کا کوئی انتہا ہے بیماری کی؟ علی کے پاس تھی کیا؟ دیکھو جی یہی کہتے ہیں نا، علی کے پاس کیا تھی؟ امامت۔ او بھائی امامت تھی، علی لے گئے، جھگڑا ختم۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام نے تصور خلافت دیا، آپ کہتے ہیں تصور امامت دیا۔ آپ امامت کو لے کے چلتے رہے، ہم خلافت کو لے کے چلتے رہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین، ہمارا دین، تمہارا اپنا روٹ، ہمارا اپنا روٹ۔ تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے۔ تم ہو امامت والے، ہم ہیں خلافت والے۔ بات تو یہاں پھنس گئی نا کہ جی علی تھے امام، چھن گئی خلافت۔ ہائے ہائے ہائے، بگاڑ آ گیا کہ نہیں؟ مقدمہ کمزور ہو گیا کہ نہیں؟ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے یا نفسیاتی اسپتال میں داخل کروانا چاہیے؟ ہاں جی۔ اور پھر سنی مذہب، ایاک نعبد، میں اور آپ بھی، شیر خدا بھی، تمام صحابہ بھی، تمام اہل بیت بھی، تمام ازواج مطہرات بھی، تمام طاہرات بناتے طاہرات بھی، کل کے کل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پروردگار عالم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر تو یہ آیت شیر خدا پڑھتے تھے، جھگڑے ختم، مناظرے ختم، مناقشے ختم، جلسے ختم، محفلیں ختم، اعتراض ختم، جھگڑا ختم، کھینچا تانی کا سلسلہ بند۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، جس سے علی نے مدد مانگ لی تم بھی اسی سے مدد مانگ لو۔ فیصلہ ہو گیا جی۔ لیکن ہمارے دوستوں نے کیا کہا؟ نہیں، فیصلہ ایڈی جلدی نہیں ہوتا، فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی؟ ہو جناب ہم ہی نے تو پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے؟ جی ہم نے بھی پڑھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالک وہ کتاب، حاذل کتاب نہیں، یہ کتاب نہیں، ذالک الکتاب، وہ اشارہ بعید، اشارہ قریب نہیں۔ اچھا جی یہ ذالک کا معنی کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھے، ہم سمجھے۔ وہ قرآن جو غار میں ہے، وہ قرآن جو، اچھا اگر یہ معنی کرنا ہے پھر ہم بھی کرتے ہیں، ذالک الکتاب، وہ قرآن، وہ جس کی ابو بکر نے شان بیان کی، وہ قرآن جس نے عمر کی شان بیان کی، ذالک الکتاب،
وہ قرآن جس نے عثمان کی شان بیان کی، ذالک الکتاب۔ اگر تو بات ختم کرنی ہے نا غار پہ، پھر آئیے تمہارا قرآن غار میں، میری غار قرآن میں۔ ثانی اثنین اذ ہما، سارے بولو، ثانی اثنین اذ ہما، ثانی اثنین اذ ہما۔ قرآن میں دو ہی غاریں ہیں بس، تیسری کوئی غار نہیں۔ یا ملے گی اصحاب کہف کی غار، یا ملے گی ابو بکر کی غار، تیسری کوئی غار ان 300 پاروں میں ہے، بتا دیجئے۔ پھر آج کے بعد اپنی مجلسوں میں یہ فن، یہ رنگ بازی ختم کیجئے، مان لیجئے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو رب نے اتاری مصطفیٰ پہ اتری، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو جبریل لے کر آئے پیغمبر پہ نازل ہوئی، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لوح قلم سے اتری پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی۔ ابو بکر نے بھی مانا، عمر نے بھی مانا، عثمان نے بھی مانا، علی نے بھی مانا۔ مانتے کیوں نہ؟ وعدہ ہو چکا ہے، ایاک نعبد، نہیں سمجھے؟ وعدہ ہو چکا ہے ایاک۔ آپ وعدے میں سچے ہیں، صحابہ جھوٹے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی پریشانی میں پھنسیں گے، پروردگار عالم جب اولاد کی ضرورت پڑے گی، جب بارشوں کی ضرورت پڑے گی، کس کو پکاریں گے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلی آیات میں ہو گئی رب کی تعریف، آگے ہو گئی رب کے ساتھ دو وعدے۔ وعدے کرنے کے بعد ہم نے ایک دعا مانگ لی۔ پہلے کیا کی؟ تعریف، اس کے بعد کیے دو وعدے۔ وعدے کرنے کے بعد ہم نے دعا مانگ لی، کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا۔ جو جتنے اخلاص سے مانگتا ہے نا، رب اس کو اتنی زیادہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ مانگنے میں جتنی طلب ہوگی، مانگنے میں جتنی تڑپ ہوگی، مانگنے میں جتنا دل جوان ہوگا، مانگنے میں جتنا دماغ بیدار ہوگا، اتنا رب کی رحمت کو جوش آئے گا۔ تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ مانگتے ہوئے، یہ ماننے میں کیا حرج ہے کہ مانگتے ہوئے جو اخلاص صحابہ کا تھا وہ ہمارا نہیں، مانگتے ہوئے جو اخلاص اہل بیت کا تھا وہ ہمارا نہیں۔ جو ہدایت کی دعائیں مانگتا گیا، رب اس کو ہدایت عطا کرتے گئے۔ ہم نے کہا یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ کائنات کے رب نے فرمایا سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے؟ کوئی کہے گا مرزائیت سیدھی راہ ہے، کوئی کہے گا رافضیت سیدھی راہ ہے، کوئی کہے گا خارجیت سیدھی راہ ہے، کوئی کہے گا ناسبیت سیدھی راہ ہے، کوئی کہے گا یزیدیت سیدھی راہ ہے۔ اللہ ہم سیدھی راہ مانگیں تو کیسے مانگیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ بات پھر پھنس گئی۔ رافضی کہیں کہ ہم پہ انعام ہوا، قادیانی کہیں کہ ہم پہ انعام ہوا، یہودی کہیں کہ ہم پہ انعام ہوا، عیسائی کہیں کہ ہم پہ انعام ہوا۔ اللہ یہ امت تو جھگڑوں میں پلی، جھگڑوں میں پڑی، ان کی گھٹی میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، بات سے بات نکال لیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم پہ انعام ہوا، وہ کہتے ہیں ہم پہ انعام ہوا۔ اللہ تو بتا، پتہ تو چلے انعام ہوا کس پہ؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پنجتن سے بات چلی، چار پہ آ کے تھم گئی۔ پریشان نہ ہو انشاءاللہ، ہم آپ کی کمر نہیں لگنے دیں گے۔ من النبیین ایک، والصدیقین والشہداء والصالحین، چار کے پانچ۔ آواز سے بولیے اور آواز سے بولیے، چار کے پانچ۔
کائنات کے رب نے راز دے دیا، گنتی 1 سے شروع ہو یا 2 سے، 4 سے شروع ہو یا 5 سے، 6 سے شروع ہو یا 10 پہ، گھوم گھما کے آئے گی 4 پہ ہی، کیونکہ خلافت راشدہ، آواز سے بولو، سارے بولو، خلافت راشدہ، آپ نے کھانا کھا لیا کہ کھانا ہے جی؟ ہاں جی، سارے نہیں بول رہے جی، کھانا ہے نا؟ اور مجھے مخلص صاحب نے کھانا کھلا دیا ہے، میں ہوں بے فکر، جس نے اٹھ کے جانا ہے وہ چلا جائے، میری تقریر اس وقت ختم ہوگی جب میرا کھانا ہضم ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلے کائنات کے رب نے دوستو جھگڑے ختم، فرقہ واریت ختم، ٹکراؤ ختم. اللہ تو نے انعام کس پہ کیا؟ فرمایا نبیوں پر. اللہ ہمارے دوست کہتے ہیں نبیوں کے بعد امامت ہے، کیا پھر تیرا انعام امام پر ہوا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، والصدیقین، نبیوں کے بعد ذکر ہوگا ابو بکر کی صداقت کا ہوگا. من النبیین والصدیقین، نبوت کے دائرے سے نکلو گے، نبوت کی چوکھٹ سے نکلو گے، نبوت کے گھر سے نکلو گے، اٹھانی پڑے گی ابو بکر کی جوتی، اٹھانی پڑے گی ابو بکر کی چادر، نعرہ لگانا پڑے گا صدیق کی صداقت کا. نبیوں کے بعد کائنات میں کسی کی محبت اگر راج کر رہی ہے، کل بھی ابو بکر تھا، آج بھی ابو بکر ہے. یہ تقسیم کس نے کی بھائی؟ سارے بولو، یہ تقسیم کس نے کی؟ صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت. ہمارے دوستوں کے پاس بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، ہر طرف جب پھنس جاتے ہیں نا تو آخر میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ او جناب ہم وہ قرآن مانتے ہیں جس کو صحابہ کے ہاتھ نہیں لگے. یہی کہتے ہیں نا، ہم وہ قرآن مانتے ہیں جس کو صحابہ کے ہاتھ نہیں لگے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو اہل بیت رسول نے جمع کیا. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو نبی کے خاندان نے جمع کیا. یا اللہ پھر جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ امت پلی ہی جھگڑوں میں ہے، یہ امت جوانی جھگڑوں میں ہوتی ہے، یہ پھر جھگڑا لے کر آ گئے. یا اللہ ہر بات کا جواب مل گیا، ہر بات کی تصدیق ہو گئی، اب نیا فلسفہ، اب نیا ٹاپک، اب نیا عنوان. قرآن صحابہ نے جو لکھا ہم نہیں مانتے. فرمایا آؤ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. کرتے جائیں حل. ہاں جی سنیے، الف لام میم کیا مطلب؟ اللہ اعلم بمرادی، حروف مقطع، اور اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں وہ ہیں حروف مقطعات. ان کے معنی اور مفاہیم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور کوئی تم میں سے یہ مت سمجھے الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں. جس نے الف لام میم پڑھا کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30. پیغمبر یہ فرمان سنا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر. سورۃ البقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں. کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں. پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریح کر رہے ہیں. جس نے الف لام میم پڑھا اس کے مقدر میں نام اعمال میں ایک نیکی نہیں کتنی لکھی جائیں گی؟ ایک صحابی جشن مناتے ہوئے محفل سے باہر آ گئے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں او بھائیو میرا نام لو، خامخواہ تمہیں 30 نیکیاں مل جائیں گی. کون تھے؟ بھوک لگی ہے آپ کو لگتا ہے، بڑی مدت سے آپ یہ سن رہے ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہا او بھائی میرا نام لو، خامخواہ تمہیں 30 نیکیاں مل جائیں گی. فلما قضا زید، صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورے قرآن میں صرف انہی کا نام ہے، زا یا دال الف لام میم. زائد لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے میرا نام لو، خامخواہ تمہیں 30 نیکیاں مل جائیں گی.
یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے، یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسئلہ حل ہو رہا ہے، اشکال پیدا کر دیا گیا۔ اور جناب من، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن، ذالک الکتاب، وہ قرآن، وہ جو غار میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ غاریں صرف دو ہی ہیں، یا اصحاب کہف والی یا ابو بکر والی۔ عقدے سارے حل ہو گئے، جواب مل گیا، تصدیق مل گئی، ہر طرف سے راستے بند ہو گئے۔ اب کہا جا رہا ہے جی صحابہ نے لکھنے میں خیانت کی، صحابہ نے لکھنے میں خیانت کی۔ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو کہتے ہیں نا صحابہ نے خیانت کی، وہ بزبان خود کہتے ہیں کہ اہل بیت نے خیانت کی۔ کیوں؟ اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، صحابی ہونے کے لیے اہل بیت ہونا ضروری۔ اہل بیت میں وہی ہوگا نا جو صحابی ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں صحابہ نے خیانت کی، وہ پس پردہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اہل بیت نے خیانت کی، اور جو اہل بیت کو خائن کہیں وہ امت کے ہمدرد نہیں، وہ امت کے غمخوار نہیں۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک سے مسئلہ حل کیجئے۔ صحابہ نے قرآن لکھا تو ہے، کوئی شک نہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ جو ہے آل عمران، پھر سورہ نساء، یہ ساری تقسیم آخر تک کس نے کروائی؟ پیغمبر نے، صحابہ نے کی۔ یہ قرآن جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کی ترتیب رسولی ہے، نزولی؟ رسولی۔ پیغمبر نے اپنی نگرانی میں اس کی ترتیب لگوائی، صحابہ نے لگائی، صحابہ نے لکھا، قرآن کی ترتیب ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ، صحابہ نے قرآن لکھا تو ہے، حضور نے نہیں لکھا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، نبی نے لکھوایا۔ ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے، کہیں صحابہ نے گڑبڑ تو نہیں کر دی، کہیں صحابہ نے خیانت تو نہیں کر دی۔ لوگ کہتے ہیں، اور سنی ہوتے ہیں بیچارے بھولے بھالے، سنی یہ اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ جنہیں لایا گلی اتنے نالی چلی۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ جب بستی کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے کہا تیرا کان غائب ہے، اس نے کہا اچھا، ٹٹول کے دیکھنے لگ گیا۔ آگے دوسرا بندہ ملا، اس نے کہا تیرا کان غائب ہے، اس نے کہا اچھا، اور مل کے دیکھنے لگ گیا۔ تیسرا بندہ ملا، اس نے کہا تیرا کان وہ کتا لے کے جا رہا ہے، یہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ وہ بھاگنے والا سنی ہی تو تھا، جنہیں لایا گلی اتنے نالی۔ اور بھائی کان سلامت ہے، کان کہیں نہیں گیا، سنی مذہب سلامت ہے، مذہب کہیں نہیں گیا۔ آپ لگی لپٹی باتوں کے پیچھے نہ بھاگا کریں، قرآن فیصلہ کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک نام ہے قرآن، دوسرا نام ہے کلام، تیسرا نام ہے کتاب۔ کائنات کے رب نے فیصلہ فرمایا، جو چیز اللہ کے اندر سے نکلی وہ ہے کلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس سے برکت حاصل کیا کرو، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ جو چیز اللہ کے اندر سے نکلی وہ ہے کلام۔ اللہ کا کلام نبی پہ اترا، نبی نے پڑھنا شروع کر دیا تو بن گیا قرآن۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ جب اللہ نے اتارا تو کیا تھا؟ کلام۔ جب نبی نے بار بار پڑھا تو کیا بن گیا؟ قرآن۔ نبی سے سن کے صحابہ نے کتابت کی تو بن گئی کتاب۔ ذالکل شک دور ہو رہا ہے، شبہات کے بادل چھٹ رہے ہیں، لیکن تیرا دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ذالکل کلام لا ریب فیہ؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ذالکل قرآن لا ریب فیہ؟ فرمایا کلام میرا ہے، قرآن محمد کا ہے، کتابت صحابہ کی ہے۔
میرے کلام پہ کوئی شک نہیں کرے گا، محمد کے قرآن پہ بھی کوئی شک نہیں کرے گا۔ جب صحابہ لکھیں گے نا پھر ذاکر کے پیٹ میں مروڑ پڑیں گے۔ اللہ کے کلام میں شک کوئی نہیں کرے گا، نبی کے قرآن میں بھی شک کوئی نہیں کرے گا۔ جب صحابہ ہاتھ میں قلم پکڑ کے لکھنا شروع کریں گے اب پیٹ میں بل پڑ جائیں گے، اب پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے۔ اور جناب کلام حق ہے، قرآن حق ہے، کتابت حق نہیں۔ توجہ، قرآن کلام کتابت حق نہیں۔ مولانا محمد حسین ڈھکو سرگودا والے اپنی کتاب اسرار الشریعہ کے اندر لکھتے ہیں قرآن حق ہے، کلام حق ہے، ہمیں شک کتابت میں ہے۔ ابے ڈھکو میاں یہ کتابت کا فیصلہ ہی تو ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اللہ تیرے کلام میں کوئی شک ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نبی کے پڑھے ہوئے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ صحابہ کے لکھے ہوئے میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے نا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، محمد کے صحابہ کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ نے جو لکھا حق لکھا، اول تا آخر، الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن حق ہے، لا ریب فی، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ تم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، قرآن نے اللہ نے صحابہ کا لکھا ہوا سارا قرآن سامنے کر دیا۔ تم نے ہدایت مانگی نا، تم نے کہا یا اللہ ہمارے دل بھی جوان، ہمارے گلے بھی جوان، ہمارا مذہب بھی جوان، ہمارا نظریہ بھی جوان، ہماری فکر بھی جوان، ہماری جماعت بھی جوان، سنیوں کے بوڑھے بھی جوان تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے پیر و مرشد مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ ابو الفضل مولانا کرم الدین صاحب دبیر۔ بڑی عجیب بات لکھی، میرے موضوع سے متعلقہ یاد آ گئی، سنتے جائیے۔ آفتاب ہدایت مولانا دبیر کی شورۂ آفاق کتاب 1925 میں شائع ہوئی۔ کب؟ 1925 میں تو آپ کے منہ کو ماں کا دودھ بھی نہیں لگا تھا۔ یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں۔ آج آپ ہمیں سناتے ہیں یہ خدام والوں کو صحابہ کی سمجھ کہاں سے آ گئی؟ یہ خدام والے چار یار کہتے ہیں، انہوں نے کہاں سے نعرے لگا دیے؟ او اللہ کے بندو، کسی کا مال و دولت دیکھنا ہو تو آگے کو دیکھتے ہیں، کسی کا شجرہ دیکھنا ہو نا، شجرہ دیکھنا ہو تو ہمارا شجرہ دیکھو کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ مولانا کرم الدین صاحب دبیر رحمت اللہ علیہ نے آفتاب ہدایت میں ایک بات اٹھائی بڑی دلچسپ، سنا دوں؟ فرماتے ہیں مجھے ایک صاحب ملے دوسری کمپنی کے، دوسری کمپنی سمجھتے ہیں نا ڈھکو صاحب والی، مجھے ایک صاحب ملے دوسری کمپنی کے۔ میں نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ، تم کہتے ہو باغ فدق ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، چلو مان لیا، جھگڑا ختم کرنا ہے نا، مان لیا ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، چوتھے نمبر پہ حکومت کس کو ملی؟ شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی۔ اور سرکار جب اپنی حکومت آئی تو فدق لیا، چلو جی نواز شریف کی حکومت ہے، پی پی سے زیادتی ہو گئی، پی پی کی حکومت آ گئی، پی ٹی آئی سے زیادتی ہو گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جی یو آئی سے زیادتی ہو گئی، اور بھائی اب تو تمہاری حکومت ہے نا، اب تو حق لے لو۔
فتح حق تھا بی بی فاطمہ کا، چھینا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے، عمر نے بھی چھینے رکھا، عثمان نے بھی چھینے رکھا، اب حکومت کس کی آئی؟ علی کی، علی نے واپس لیا تو مولانا دبیر کہتے ہیں، کہنے لگے نہیں واپس نہیں لیا۔ میں نے کہا کیوں؟ توجہ، بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی چھینی ہوئی چیز لینا شان امامت کے خلاف ہے، چھینی ہوئی چیز لینا شان امامت کے۔ میں نے کہا خلافت بھی تو چھن گئی تھی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا، بھائی دو چیزیں چھنی تھی نا، ایک خلافت چھنی، ایک بی بی کا باغ چھنا۔ خلافت لے لی، بی بی کا باغ نہیں لیا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ بی بی کے باغ کے بڑے دشمن علی بھی تھے، اپنا حصہ لے لیا، بی بی کا حصہ نہیں لیا۔ اس لیے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی بات سے کیا، اگر خیر چاہتے ہو خیر کہہ دو، نبوت کے بعد امامت نہیں خلافت ہے۔ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی خلافت۔ اگر اپنے نظریہ، اپنی فکر بچانا چاہتے ہو، چھوڑ دیجئے علامہ باقر مجلسی کو، چھوڑ دیجئے محمد بن یعقوب کلینی کو، چھوڑ دیجئے علامہ قاضی نور اللہ شوستری کو، آئیے قاضی مظہر حسین کے دروازے پہ، آئیے علامہ عبد الشکور لکھنوی کے دروازے پہ، آئیے علامہ عبد الستار توسوی کے در پہ، آئیے علامہ دوست محمد قریشی کے در پہ۔ خلافت راشدہ، جاگ کے بولو، جاگ کے، خلافت راشدہ۔ پیچھے والے بھی بولے بھائی، خلافت راشدہ۔ یہ نعرہ خدام کا نعرہ نہیں، یہ سنی ملت کا نعرہ ہے، یہ سنی قوم کا نعرہ ہے۔ اللہ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ آپ نے دعا قبول کر لی؟ فرمایا ہاں۔ ہم نے کہا اللہ قبولیت کا نمونہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے ایک دعا مانگی، میں نے سارا قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے دوستوں نے کہا اچھا یہ قرآن دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ اللہ خیر سلا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی ہے جی۔ لیکن سنی قوم نے کیا کہا؟ قرآن از اول تا آخر حق۔ جس طرح اللہ اپنی توحید میں پاک، جس طرح پیغمبر اپنی نبوت میں پاک، جس طرح قرآن مجید کلام لا ریب ہونے میں پاک، مان لو صحابہ اپنی دیانت میں پاک ہیں، صحابہ اپنی دیانت میں۔ اللہ یہ قرآن ہدایت بن کے آیا، پھر بھی لوگ بے ہدایت مر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت تو ہے مگر کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ سنی کہیں گے ہم، شیعہ کہیں گے ہم، مرزائی کہیں گے ہم، پھر جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ قوم جھگڑوں میں پلی ہے۔ یہ جھگڑے ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ جھگڑے ختم۔ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر سب کے یہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی، پرانے زمانے میں یہ حج کے دن ہے نا جو جا رہے ہیں، ابراہیمی ایام ہے، پرانے زمانے میں اگر کوئی حج کے موسم میں پیدا ہوتا نا تو ماں باپ اس کا نام رکھ دیتے تھے حاجی۔ پرانے بزرگ اب بھی کئی پھرتے ہیں، ان کا نام ہی حاجی ہوتا تھا۔ حج کے دنوں میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام حاجی رکھ دیا۔ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ کسی مولوی صاحب کا ہو گیا اختلاف، ان صاحب کا نام تھا حاجی، حج بھی کیا ہوا تھا، نام بھی حاجی تھا۔ مولوی صاحب کی نظر پڑی نا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو کتا آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ذرا طبیعت پہ کنٹرول کریں، عمر میں آپ سے بڑے ہیں، نام بھی حاجی ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، آپ کتا تو نہ کہیں۔ مولوی صاحب اڑ گئے ضد پہ، انہوں نے کہا حاجی کا مطلب ہی کتا ہے۔ حاجی کا یہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر اپنی کتاب دل کا سرور کے اندر بات لکھ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کفر بک رہے ہیں، حاجی کا معنی کتا، یہ کیسے؟ کہنے لگا تم ان پڑھ ہو، حاجی بر وزن چاجی، حاجی بر وزن چاجی، چاجی کہتے ہیں کمان کو،
کمان بر وزن گمان، گمان کہتے ہیں شک کو، شک بر وزن سگ، سگ کہتے ہیں کتا ثابت ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی، خدا ضد سے بچائے، جب کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے نا تو وہ حاجی کو بھی کتا ثابت کر دیتا ہے۔ جن دوستوں سے ہمیں پالا پڑا ہے ان کا مذہب ضد ہے، ان کا مذہب کیا ہے؟ ورنہ قرآن نے جھگڑے ختم کر دیے۔ چلیں ایک جھگڑا اور پیدا ہو گیا، اور جناب یہی تو جھگڑا ہے ھدی للمتقین، ہم ہدایت پہ ہیں، ہم متقی ہیں، اللہ اس کا بھی فیصلہ کر دیجئے۔ فرمایا اگلی آیت پڑھو اور اللہ کا فیصلہ سن لو۔ آپ بھی سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ توجہ، دروازے پہ دستک ہوئی، من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ ابو بکر بن قحافہ باہر آئیے، ابو بکر باہر ہے۔ ابو بکر مجھے جانتے ہو؟ بالکل جانتا ہوں، میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ، لیکن آج میں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں آیا، آج میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے جلوے۔ ابو بکر صدیق نے نگاہیں بھر کے چہرے انور کو دیکھا، کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھا دیجئے۔ پیغمبر نے کلمہ پڑھا، کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، تو نے مجھ سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ نہیں سمجھے؟ تو نے مجھ سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے تو امیر پور منگن والے بھی دلیلیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ پیغمبر نکلے نا باہر، دیہاتی مل گیا، پیغمبر نے دعوت دی، مجھے نبی مانو، کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا ثبوت دو۔ حضور نے فرمایا کون سا ثبوت مانگتے ہو؟ اچانک سامنے سے گزری گو، گو جانتے ہیں نا؟ ہاں جی، گو گزری نا تو کہنے لگا یہ گو کہہ دے کہ آپ نبی ہیں، یہ گو کہہ دے۔ یہ دیہاتیوں سے متھا لینا بھی قاضی مظہر حسین کا کام تھا۔ ہاں، یہ حضرت قاضی صاحب 70 سال آپ پہ محنت نہ کرتے نا، ہماری تقریریں آپ نے کو نہیں سننی تھی۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے وہ جو کان پہ ہاتھ رکھ کے آپ تو وہی تھے نا۔ یہ قاضی مظہر حسین کا کمال ہے جس نے پتھروں کو موم کر دیا۔ یہ قاضی مظہر حسین کا کمال ہے جس نے پتھروں کی مورتیوں میں ابو بکر کی محبت کی جان بھر دی۔ یہ قاضی مظہر سچے رہبر، سچے قائد، سچے رہبر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ابو بکر میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو نے سوچا نہیں، تو نے تجسس نہیں کیا، تو نے مشورے کے لیے مہلت نہیں مانگی، میرا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ کا رسول ہوں؟ پیغمبر سوال کر رہے ہیں، عرش پہ آیت مسکرا رہی ہے، یؤمنون بالغیب، جن کے ضمیر پاک ہوتے ہیں وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جن کے ضمیر پاک ہوتے ہیں وہ غیب پہ۔ دوسرا واقعہ، پیغمبر معراج سے واپس آئے، ابو جہل نے کہا ابو بکر کچھ سنا؟ کیا ہوا؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں میں رات کو معراج پہ گیا، ام ہانی کے گھر سے مقام طیہ، مقام طیہ سے مقام طور، مقام طور سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے عرش اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، سدرہ منتہا، لوح قلم، کعبہ کا حسین، جنت کا نظارہ، دوزخ کا مشاہدہ، راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر مانتے ہو؟ کہا کہتا کون ہے؟ دعویٰ کون کرتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرا یار جس پر تو ایمان لا چکا ہے۔ فرمایا اچھا، اگر وہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ پہلا وار ناکام ہو گیا۔ ذاکر اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتے۔ ذاکر ہے، مکہ کے ذاکر نے دوسرا جال پھینکا۔ ابو بکر اچھا بڑے گرویدہ ہو حضور کے، پھر
اپنے نبی سے کہو نا تمہیں بھی اللہ کا دیدار کروا دے. یؤمنون بالغیب کا نظارہ کیجئے, بات ختم کیجئے. ابو بکر تمہارے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے, ملاقات کا دعویٰ کیا ہے. تم بھی اپنے نبی سے کہہ دو اور اللہ کو دیکھ لو. ابو بکر کا جواب سنیے, یؤمنون بالغیب کا جلوہ دیکھیے. ابو بکر جواب دیتے ہیں, آج اگر میں کہہ دوں پلک جھپکنے سے پہلے میرا پیغمبر مجھے اللہ کا دیدار کروا دے گا, لیکن کہتا نہیں ہوں. کہتا بس یہ بات پلے باندھ کے جائیں, جلسہ ختم. جلسہ ختم سے مراد یہ نشست ختم, جلسہ تو جاری ہے انشاءاللہ. ہے جی. ابو بکر اپنے نبی سے کہہ کے اللہ کا دیدار کر لو. فرمایا آج اگر اپنے نبی سے کہہ دوں میرا نبی میری ڈیمانڈ پوری کر دے گا, مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے گا. اچھا پھر کہتے کیوں نہیں ہو؟ کہوں گا نہیں. کیوں؟ پیغمبر کہے اللہ کو دیکھا, واپس آ کے اپنی زبان سے مجھے بتایا. ابو بکر کو اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے پہ اتنا یقین نہیں جتنا محمد کی زبان پہ یقین ہے. نبوت کے بعد امامت نہیں, ابو بکر کی قیادت. نبوت کے بعد امامت نہیں, عمر کی قیادت. ختم نبوت کے بعد امامت کا جھوٹا فلسفہ نہیں, عثمان کی سخاوت. نبوت کے بعد خود ساختہ امامت نہیں, علی کی شجاعت, خلافت راشدہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.